رسول گرامی باوقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، ہر ایک شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر شخص ذمہ دار ہے اور جس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے اس سے کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تیرے کندھے پر، تیرے سر پر یہ ذمہ داری دی گئی تھی دنیا میں، اس کو تو نے کس حسن و خوبی کے ساتھ نبھایا یا نہیں نبھایا. اس کے بارے میں اللہ رب العالمین قیامت میں سوال کرے گا اور ہم سے پوچھا جائے گا. والامیر راع، امیر جو ہے ذمہ دار ہے. جو بادشاہ وقت ہوتا ہے، بادشاہ وقت ذمہ دار ہے اور اس بادشاہ وقت سے بھی کل قیامت کے دن اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہیں بادشاہ بنایا گیا تھا، تمہیں رعایا کا حاکم بنایا گیا تھا، تم نے اپنی رعایا پہ کس طریقے سے حکومت کی؟ آیا مظلوموں کو ان کا انصاف دلایا تھا یا خود تو ظلم کر رہا تھا رعایا کے اوپر؟ اس کے بارے میں جو ہے اس سے پوچھا جائے گا. گاؤں کا جو مکھیا ہوتا ہے، جو فیصلے صادر کرتا ہے، گاؤں کے جو لوگ ممبر ہوتے ہیں جو بیٹھ کے آپس میں مشورے کرتے ہیں، جن کو گاؤں والے چن کر مکھیا یا ممبر بناتے ہیں، کل اگر وہ اس دنیا میں جس طریقے سے وہ فیصلے کرتے ہیں اگر صحیح فیصلہ کیا ہے تو فبیہا، لیکن اگر ظلم کیا ہے تو کل قیامت کے دن ان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہیں تمہارے گاؤں کا مکھیا یا ذمہ دار بنایا گیا تھا، تم نے مظلوموں کا انہیں حق دلایا تھا یا خود سال جو ہے ظلم کر رہے تھے ان کے اوپر؟ کوئی مالدار شخص آیا تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، غریب حقدار تھا اس کو نکال کے پھینک دیا. یہ آج دنیا میں کچھ بھی کر لو، کل جب قیامت کا دن آئے گا تمہاری اس ذمہ داری کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى بَيْتِهِ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور آدمی، انسان یہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن ہر انسان سے اپنے گھر کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ تم کو اب تمہارے گھر کا ذمہ دار بنایا گیا تھا، اب تم نے اپنے اس گھر کو کس سسٹم کے ساتھ تم نے چلایا، کس طریقے سے چلایا؟ آیا صحیح طریقے سے چلایا ہے؟ تم نے اپنے گھر کے رہنے والوں کو صحیح تعلیم دی تھی یا ان کو غلط تعلیم کی طرف لے کر گئے تھے؟ تو اگر تمہارے گھر میں تم نے کوئی برائی دیکھی، اپنی گھر کی عورتوں میں کوئی برائی دیکھی، اپنے گھر کے لڑکوں میں کوئی برائی دیکھی، اپنے اولاد کے اندر کوئی برائی دیکھی، تو تم گھر کے ذمہ دار تھے، تم گھر کے مین انسان تھے، تم نے اس ذمہ داری کو روکا یا نہیں روکا؟ اس کے بارے میں ایک انسان سے کل قیامت دن پوچھا جائے گا. ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. یاد رکھو مسلمانوں، ایک انسان بحیثیت انسان، ایک مرد بحیثیت مرد، کبھی وہ باپ بھی ہوتا ہے، کسی کا بیٹا بھی ہوتا ہے، کسی کا شوہر بھی ہوتا ہے، کسی کا بھائی بھی ہوتا ہے. ایک مرد کے اوپر کئی طرح کی ذمہ داریاں ہوتی ہے. باپ کی الگ ذمہ داری ہوتی ہے، باپ کے حقوق الگ ہوتے ہیں. ایک مرد کے اوپر بیٹے کے الگ حقوق ہوتے ہیں، ایک مرد کے اوپر بیوی کے الگ حقوق ہوتے ہیں، ایک مرد کے اوپر بہن کے الگ حقوق ہوتے ہیں. چونکہ وہ ایک ہی وقت میں باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، کسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے، کسی عورت کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ اس کا شوہر بھی ہے، اور اولادوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ باپ ہے، بہن کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ بھائی ہے. تو یوں ایک مرد کے اوپر اس طریقے سے کئی ذمہ داریاں اس کے اوپر آتی ہیں، اور کل قیامت دن اس کے بعد اس سے ان تمام چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور ایک عورت کو حکم ہوگا کہ اسے پکڑو اور اسے لے جا کے جہنم میں ڈال دو. جب اسے فرشتے پکڑ کے اسے جہنم لے جا رہے ہوں گے، اس وقت وہ عورت کہے گی کہ اے پروردگار عالم، جس گناہوں کی بنا پر
آج مجھے جہنم میں جلنے کے لیے جھونکا جا رہا ہے، جس گناہوں کی وجہ سے آج میں جہنم کی حقدار بنی، اس گناہ کا ذمہ دار صرف تنہا میں نہیں ہوں، میرے باپ کو بلایا جائے، میرا باپ بھی اس گناہ کا ذمہ دار ہے، میرے گناہ میں میرا باپ بھی شریک ہے۔ حاضرین محترم، وہ عورت کہے گی میرا باپ، یہ میرا باپ تھا، اس کے ہاتھ میں میری تربیت تھی، اگر یہ میرے باپ نے میری صحیح سے تربیت کی ہوتی تو میں بازاروں میں بغیر پردہ کے نہ گھومتی، بے پردہ نہ گھومتی، پردے کے ساتھ نکلتی، اگر میرے باپ نے میری صحیح تربیت کی ہوتی میں نمازیں نہ چھوڑتی، اگر میرے باپ نے میری صحیح تربیت کی ہوتی تو میں کسی غیر محرم سے آنکھ کبھی نہ ملاتی، اگر میری باپ نے صحیح تربیت کی ہوتی، مجھے صحیح تعلیم دی ہوتی تو میں غیر محرم سے کبھی بات نہ کرتی، اگر میرے باپ نے میری صحیح تربیت کی ہوتی تو میں گھر سے بغیر ضرورت کے کبھی باہر نہ نکلتی۔ جن گناہوں کی بنا پر، جن غلطیوں کی بنا پر، جن لغزشوں کی بنا پر مولا آج مجھے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے، آج جس گناہوں کی بنا پر میں جہنم کی ایندھن بن رہی ہوں، میں وہ تمام گناہ کر رہی تھی، میں بازاروں میں ننگے سر گھوم رہی تھی، میں بے پردہ گھوم رہی تھی، میں غیر مردوں سے ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کر رہی تھی، اور یہ ساری باتیں میرا باپ یوں دیکھتا رہ گیا۔ اگر یہ چاہتا تو میں ان گناہوں سے بچ جاتی۔ اے مولا، جس گناہوں کی بنا پر مجھے جہنم بھیجا جا رہا ہے، ان گناہوں کا ذمہ دار صرف میں نہیں، میرا باپ بھی ہے۔ حکم ہوگا اس کو بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، دونوں کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ جب دونوں کو لے جایا جا رہا ہوگا تو پھر وہی عورت پھر کہے گی کہ میرے بھائی کو بھی بلایا جائے، مولا جس گناہ کی بنا پر مجھے جہنم بھیجا جا رہا ہے اس میں میرا بھائی بھی شریک ہے، اس میں میرا بھائی بھی شریک ہے، بھائی کو لایا جائے گا، بھائی سامنے آئے گا، مولا یہ میرا بھائی ہے، میں اس کی غیرت تھی، میں اس کی عزت تھی، اگر اس کے سامنے کوئی میری عزت پر اگر کوئی ہاتھ اٹھاتا تو اس کی غیرت جاگ جاتی تھی، یہ سامنے والے کو مارنے پر تل جاتا تھا، لیکن کسی کے سامنے میں ننگے سر گھومتی تھی، بے پردہ گھومتی تھی، نمازیں چھوڑ دیتی تھی، روزے نہیں رکھتی تھی، ماں باپ سے برا سلوک کیا کرتی تھی۔ اگر یہ میرا بھائی چاہتا تو یہ تمام گناہ جس کی بنا پر آج مجھے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے، یہ میں تمام گناہوں سے میں بچ جاتی اور میں آج جہنم کا ایندھن نہ بنتی۔ مولا جن گناہوں کی بنا پر آج مجھے جہنم مجھے جہنم بھیجا جا رہا ہے، ان گناہوں کا ذمہ دار صرف میں نہیں، میرا باپ بھی ان گناہوں کا ذمہ دار ہے، میرا بھائی بھی ان گناہوں کا ذمہ دار ہے۔ حکم ہوگا اس کو بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، اس کے بھائی کو بھی لو اور تینوں کو لے جا کے جہنم میں ڈال دو، تینوں کو لے جا کے جہنم میں ڈال دو۔ جب تینوں کو پھر جہنم میں لے جایا جائے گا، اس وقت پھر وہ رک کر عورت عرض کرے گی کہ مولا نہیں، میرے شوہر کو بھی بلایا جائے، میرے شوہر کو بھی بلایا جائے، جس گناہوں کی بنا پر مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے ان گناہوں کا میرا ذمہ دار صرف میں نہیں، میرا شوہر بھی ان گناہوں کا ذمہ دار ہے۔ شوہر کو لایا جائے گا، مالک یہ میرا شوہر ہے، میرے باپ کے بعد میری تربیت کا ساری ذمہ داری اس کے ہاتھ میں آ گئی تھی جب میرا نکاح اس کے ساتھ ہوا۔ مالک جن گناہوں کی بنا پر مجھے جہنم بھیجا جا رہا ہے، جب میں وہ گناہ کر رہی تھی تو میرا شوہر دیکھ رہا تھا، اس نے مجھے منع نہ کیا، میں صبح فجر کے وقت نماز نہیں پڑھتی تھی، میں اپنی بستر پہ سوئی پڑی رہتی تھی، میرا یہ شوہر اٹھ کے مسجد کی طرف چلا جاتا تھا مگر مجھے نماز کے لیے نہیں کہتا تھا۔ اور آج ہم آپ غور کر لیں، دیکھ لیں کہ کتنے ایسے مرد حضرات ہیں جو صبح کے وقت نماز پڑھنے مسجد کو تشریف لاتے ہیں، لیکن ان کی گھر کی عورتیں، ان کی لڑکیاں، ان کی بیٹیاں، ان کی بیویاں، وہ سب کی سب جو ہے بستروں پہ سوئی پڑی رہتی ہیں، اور ان کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنی گھر کی عورتوں کو جگا کے کہیں کہ آپ فجر کی نماز پڑھو۔ یہ مشاہدہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہم اس بات کو؟ میں نے تو دیکھا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں مرد حضرات روزے سے ہیں، ان کی گھر کی عورتیں انہیں کے سامنے بیٹھ کے کھا رہی ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، مرد ایک گھر کا
مین مکھیا کی حیثیت رکھتا ہے. گھر کے اندر حکومت عورتوں کی نہیں ہے. لوگوں سن لو, گھر کے اندر حکومت مردوں کی چلتی ہے. تم نے تو روزہ رکھ لیا اور تم سوچو کہ ہم جو ہے ہم چھٹکارا ہم نے پا لیا, تو ایسا نہیں ہے. تم نے روزہ رکھا ہے, بالکل اچھی بات ہے, آپ کو آپ کے روزے پر جو ہے ثواب ملے گا, نیکیاں ملے گی. لیکن قیامت کے دن جب تم سے پوچھا جائے گا تمہاری گھر کی عورتیں روزے سے نہیں رہتی تھی اور جو ہے دن کے اجالے میں سب کے سامنے وہ کھانا کھاتی تھی, بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تم سے پوچھا جائے گا. تم نے اپنی گھر کی عورتوں کو روزہ رکھنے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ حاضرین محترم, آج ہمارا حال یہ ہے کہ ایک بندے کی شادی ہوتی ہے تو اپنی عورت کو پردے کا حکم تو چھوڑیے, وہ اپنی عورت کو بائک پہ اور فور ویلر پہ بٹھا کے لے کر جو ہے پارٹیاں کرتا ہے اور جا کے ہوٹلوں میں ہوٹلنگ کرتا ہے. دوستوں کو بلا کے کھانے سامنے جو ہے لگ جاتے ہیں, ڈشیں لگ جاتی ہے, کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, اس وقت اپنے وہ فرینڈ سے کہتا ہے بتاؤ ذرا بھابھی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے. اس وقت وہ شوہر کیا جواب دے گا جب قیامت کا دن آئے گا؟ جمعہ بھائی, اس وقت کیا جواب دے گا؟ وہ عورت کہے گی یاد رکھو مسلمانوں, یہ میرا شوہر ہے, مجھے چاہتا کہ یہ پردے کرواتا, اس نے مجھے پردے کا حکم نہیں دیا بلکہ اس نے تو خود مجھے بالکل میک اپ کروا کے جو ہے سج دھج کے مجھے سجا دھجا کے یہ مجھے ہوٹل پہ لے کے جا کے اپنے دوستوں سے میری نمائش کرواتا تھا. مالک جن گناہوں کی بنا پر مجھے جہنم بھیجا جا رہا ہے اس کا ذمہ دار صرف اور صرف میں نہیں, یہ میرا شوہر بھی ہے. حاضرین محترم, اللہ کے جو ہے حکم ہوگا کہ اس کو بھی پکڑو, اس کے باپ کو بھی پکڑو, اس کے بھائی کو بھی پکڑو, اس کے شوہر کو بھی پکڑو, چار کے چاروں کو لے جا کے جہنم میں ڈالو. جب چاروں کو لے جایا جا رہا ہوگا اس وقت پھر وہی عورت عرض کرے گی مالک جن گناہوں کی وجہ سے مجھے جہنم بھیجا جا رہا ہے اس کا ذمہ دار صرف میں نہیں, میرا بیٹا بھی اس کا ذمہ دار ہے. میرا بیٹا بھی میرا ذمہ دار ہے. اس کے بیٹے کو لایا جائے گا, مالک یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرے دل کا ٹکڑا تھا, یہ میرے جگر کا ٹکڑا تھا, اگر یہ روٹھ جاتا تو میری راتوں رات مجھے نیند نہیں آتی تھی, اس کے لیے مجھے جو کچھ بھی کرنا پڑا اس کی خوشی کے لیے میں نے کیا. یہ اگر ناراض ہو جاتا تھا کہ مجھے اتنے روپیے چاہیے تو مجھے اس کو روپیہ دینے کے لیے اگر دوسرے کے گھروں میں جا کے برتن صاف کرنے پڑے تو میں نے جا کے دوسرے کے گھر میں گھر جا کے برتن صاف کیا, وہاں سے پیسہ کما کے اس کی ضروریات کو پورا کیا, اس کی خوشی کو پورا کیا. مالک اگر یہ میرا بیٹا چاہتا تو میں ان تمام گناہوں سے باز آ جاتی. اگر یہ ایک دن بھی کہتا کہ امی جان اگر تم نماز نہیں پڑھو گی تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہیں کھاؤں گی, تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹیاں نہیں کھاؤں گا. حاضرین گرامی کر یہ وہ میرا بیٹا ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے اگر کھیتوں میں کام کرنا پڑا تو میں نے کھیتوں میں بھی کام کیا, دوسرے کے برتن صاف کرنے پڑے تو دوسرے کے برتن بھی صاف کیا, دوسرے گھر میں جھاڑو پوچھا کرنا پڑا تو کیا. اگر یہی میرا بیٹا اگر یہ غصہ ہو جاتا اور کہتا کہ امی جان اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو میں تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہیں کھاؤں گا, اگر اس کی خوشی کے لیے میں دوسرے کے گھر کا برتن صاف کر سکتی ہوں تو اگر یہ کہتا تو میں اس کی خوشی کے لیے نماز بھی پڑھتی ہوئی نظر آتی. مالک جن گناہوں کی بنا پر مجھے جہنم بھیجا جا رہا ہے اس کا ذمہ دار صرف میں نہیں ہوں, میرا بیٹا بھی اس کا ذمہ دار ہے. حکم ہوگا اس کو بھی پکڑو, اس کے باپ کو بھی پکڑو, اس کے بھائی کو بھی پکڑو, اس کے شوہر کو بھی پکڑو, اس کے بیٹے کو بھی پکڑو, 5 کے 5 کو جہنم میں لے جا کے پھینک دو. حضرت محترم, تو ہم اس جو ہے خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ ہم نے آگے نماز ادا کر لی, ہم نے فجر پڑھ لی ہے, ہم جو ہے ذمہ داری ہم سے ذمہ داری ختم ہو گئی. نہیں, بحیثیت مرد ایک انسان کبھی شوہر ہے, کبھی باپ ہے, کبھی بیٹا ہے, کبھی بھائی ہے, اور ہر حیثیت سے اس کے اوپر ذمہ داری ہے, اور ساری ذمہ داری اس کو پوری کی جس کو کرنا ہے. نہیں کرے گا تو قیامت دن اس کی ہر ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا, ہر ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. حاضرین